قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ آئے اور مجھ سے مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بن جائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ یہ بے مثال اور عجیب عبادت ہے اللہ کی۔ نماز تو شاید آپ کہو گے میرے ساتھ والا بندہ مجھے دیکھے کہ میں کتنا نمازی اور پرہیزی ہوں، میں کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، شاید اکیلے میں ایسے نماز نہ پڑھوں، لیکن اپنے استاد کے سامنے، اپنے پیر کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے میں لمبی نیتیں باندھ لوں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جاؤں۔ ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن یہ روزہ ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے۔ اب میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، گرمی کی شدت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، میں کلی کرنے بیٹھا ہوں، اگر میں چاہوں تو 2 گھونٹ اپنے گلے کے اندر اتار دوں، کسی کو کیا پتہ چل سکتا ہے؟ میں نہانے کے لیے گیا ہوں غسل خانے میں، میں چاہوں تو ٹھنڈے پانی کا قطرہ جو ہے وہ گلے سے اتار لوں، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر میرے گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، فریج میں سب کچھ پڑا ہے، میں کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، لیکن ایک ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ اسی کا نام تو روزہ ہے، جس کو بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ ایک راز ہے۔ تو اس لیے تو اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں اگر آپ کے پاس آؤں اور آپ سے مانگوں، آپ مجھے اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، 50 دیں گے، 100 دیں گے، 1000 دے دیں گے۔ اگر میں مالدار آدمی سے مانگوں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق مجھے دے گا، پھر شاید بات 500 1000 میں نہیں، پھر 10,000 20,000 پہ جائے گی۔ اور اگر میں وقت کے بادشاہ سے مانگوں تو بات پھر 5,000 10,000 کی نہیں، پھر لاکھوں اور کروڑوں کی ہوگی، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ یہاں بات آتی ہے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العزت کی، کہ باقی سارے اعمال فرشتوں کے ذمہ لگا دیے گئے کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دو، لیکن جب روزے کی بات آتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اب تم نہیں، اب نامہ اعمال میرے حوالے کرو، میں اس کو روزے کا بدلہ خود دوں گا۔ اللہ رب العزت آپ کو روزے کا بدلہ دیں گے۔ اور پھر بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی نہیں، اس کے اعراب میں فرق کر دیا، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اس کا مطلب کیا کہ قیامت والے دن اللہ کا دیدار آپ کو عطا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ ایک خوشی اس کو دنیا میں ملتی ہے، وہ کون سی؟ جب وہ افطاری کرتا ہے، افطاری کرنے کے بعد جب اس کو ایک راحت ملتی ہے، اس کے دل کو جو سکون ملتا ہے، ایک خوشی ملتی ہے۔ اور دوسری خوشی اللہ نے کیا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب وہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہاں جائے گا، جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، روزے داروں کو کہا جائے گا روزے دار کدھر ہیں؟ باب الریان، جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ باب الریان جو صرف روزے داروں کے لیے ہوگا، کدھر ہیں روزے دار؟ وہ روزے دار آئیں گے اور جنت کے اس باب الریان سے داخل ہوں گے۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اس دروازے کو بند کر دیں گے۔
اور پھر آتا ہے کہ فرشتے پھر ان کو کہیں گے کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب تم کھاؤ اور پیو، یہ تمہارا بدلہ ہے جو اللہ کی خاطر تم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا۔ آج اللہ کی نعمتیں، ان کو کھاؤ اور پیو، اور پھر اس کے بعد اللہ کا دیدار ان کو عطا ہوگا، جو سب سے بڑی خوشی ان کے لیے ہوگی۔